کلاس فرسٹ ایئر کا جو چوتھا قطعہ ہے نظم قطعات میں، تو یہ ہے ریڈیو۔ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر، ان سے اور سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ۔ ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنے، ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ۔ ملک و قوم پر جدید انگریزی تعلیم کے جو اثرات مرتب ہوئے، ان کے بارے میں دانشوروں اور مفکرین نے بار بار اظہار خیال کیا ہے۔ مثلاً اکبر الہ آبادی نے بڑے لطیف انداز میں نشتر زنی کی ہے۔ مرزا محمود سرحدی کا قطعہ دراصل اکبر الہ آبادی کے رد عمل ہی کا ایک تسلسل ہے۔ دراصل اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ کوئی بھی غیر زبان محض حروف ابجد لے کر نہیں آتی، بلکہ پوری ثقافتی یلغار سے حملہ آور ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی المیہ پیش آیا۔ بقول اکبر الہ آبادی، قابلیت تو بہت بڑھ گئی ماشاء اللہ، مگر افسوس یہی ہے کہ مسلمان نہ رہے۔ مرزا محمود سرحدی اسی طرح اشارہ کریں کہ مسلمان LLB ہوتے ہیں، بار اطلاع کر لیتے ہیں، انگریزی قانون میں ازبر ہو جاتا ہے، لیکن شریعت سے جو سلامتی کا راستہ ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم قانون زندگی ہے۔ خالق کائنات نے اس میں مخلوق کو زندگی بسر کرنے کے اصول و ضوابط بتائے ہیں۔ یہ نوجوان تہذیب اور تعلیم سے اس قدر متاثر و قرآن سے ناواقف ہیں، خود پڑھنا تو کجا، انہیں ریڈیو سے تلاوت سننا بھی گراں گزرتا ہے۔ ان کے آبا تو مسلمان تھے، مگر ان کا اسلام ایک فقط چیز ہے دکھلاوے کی۔ اب تو یہ دینی و علمی اقدار سے دور ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے نشاندہی کی ہے، مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو، دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے عرضیاں نکلیں۔ دین سے بیگانگی ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتی ہے تو اس نسل کا رشتہ خدا اور اسلام سے کمزور ہوتا ہے۔ شاعر نے اس قطعے میں اسی پر اظہار افسوس کیا ہے کہ اب ہمارے ہاں یہ مرض تیزی سے سرایت کر رہا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں خالد بن ولید، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی کے بجائے نئی نسل کے آئیڈیل مائیکل جیکسن جیسے اداکار ہیں۔